اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ القریش کی تفسیر کریں گے، اور سورہ القریش قرآن مجید کی بہت مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے، صرف 4 آیات ہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں اور بہت سارے اختلافات ہیں۔ ایک بہت بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صورت ہی نہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں سورہ الفیل اور سورہ القریش ایک ہی صورت ہے اور یہ الگ الگ نہیں۔ اور پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی اس میں ایلاف کا کیا مطلب ہے، اور قریش کا ذکر کیوں ہے، اور ہم سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اور ہم چونکہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب نشانیاں اور معجزے ہیں اس کی آیات، تو اس میں کون سا معجزہ ہے؟ قریش کے بارے میں یہ بات کرنا، ان کی تعریف کرنا، یا ان کو کہنا کہ ان کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ اور تیسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی اس کا عام لوگوں سے کیا تعلق؟ دنیا کی زیادہ تر آبادی تو قریش نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک تاریخی چیز ہے، اور قریشی قبیلے سے جو لوگ متعلق ہیں وہ اس کو تا قیامت پڑھتے رہیں گے کہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے ساتھ عہد حاضر میں غیر قریشی عربوں اور عجموں کے لیے اس کا کیا تعلق ہے، اس کی کیا افادیت ہے، اور یہ کیوں اس کا ذکر کیا گیا؟ تو ان تینوں چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے جی چونکہ قریش مانوس ہوئے۔ ایلاف کا لفظ نکلا ہے الفا سے، الفا سے کا مطلب ہے الفت، محبت، ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں مالوف ہونا۔ تو چونکہ قریش سے ایلاف ہوا، مانوسیت ہوئی، الفت ہوئی، محبت ہوئی۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو پچھلی آیت جو ہے سورہ الفیل کی، اس کا بالکل تسلسل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں کہتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، یعنی وہ جو فوج آئی تھی ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، لإیلاف قریش، قریش کی محبت میں۔ اور مفسرین جو پرانے وقتوں کے ہیں، زمخشری اور امام رازی، وہ کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کے پاس مصحف قرآن تھے جو بہت مشہور ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ابی ابن کعب کے پاس مصحف تھا، جس میں قرآن مجید کی جتنے بھی لکھی ہوئی صورتیں آیات تھیں ان کو ایک جگہ جمع کیا ہوا تھا، اس میں سورہ الفیل اور سورہ القریش کے درمیان انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا تھا، اور ان دونوں کو ایک صورت کے طور پہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن جو باقی مصحف تھے ان میں ایسا نہیں تھا، ان میں الگ الگ تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز میں ایک رکعت میں دونوں صورتوں کو ملا کے بھی پڑھا، اور بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، جس سے لوگوں میں یہ گمان پیدا ہوا کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی صورت ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصحف لکھا تو اس میں انہوں نے اس کو الگ الگ کر کے لکھا۔ تو پہلے اس چیز کا استدلال کرتے ہیں کہ یہ دونوں الگ ہیں یا ایک ہی ہیں۔ تو قرآن مجید کی صورتوں میں ایک خاصیت ہے کہ صورت کی آخری آیت اس صورت کی پہلی آیت کے ساتھ جڑتی ہے، اور اگلی صورت کی پہلی آیت کے ساتھ جڑتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ سورہ الفیل ہے، سورہ الفیل میں آخری آیت ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، اور آگے ہے لإیلاف قریش، قریش کی محبت میں۔ تو آخری آیت اگلی آیت کے ساتھ منسلک ہے، لیکن سورہ الفیل کی آخری آیت اس کی پہلی آیت کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ اب دیکھیں پہلی آیت کیا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اور آخری آیت میں بتایا کہ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے، جب وہ تباہ برباد ہو گئے تو ان کو جب دیکھو تو ایسا لگتا تھا، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اور یہ معجزہ قرآن کا ہے کہ قرآن کی صورتیں اور آیات 23 سال کے عرصے میں بہت مختلف جگہوں پہ مختلف ادوار میں نازل ہوئیں، اور ان کو جب صورت کی شکل میں بنا کے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا تو ایسی ترتیب دی کہ ہر صورت کا آخر اگلی صورت کی شروع سے ملتا ہے، اور ہر صورت کا آخر اس صورت کی شروع سے ملتا ہے۔ یہاں پر سورہ الفیل اور سورہ القریش کے بارے میں اس لیے لوگوں میں گمان پیدا ہوا کہ یہ ایک ہے کہ دونوں صورتیں بہت مختصر ہیں، 5 آیات ہیں سورہ الفیل کی، 4 سورہ القریش کی، اور آپس میں چونکہ بہت ملتے جلتی ہیں آیات آخری،
تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہے، لیکن اگر آپ باقی ساری صورتوں کو دیکھیں تو ان میں بھی ایسا ہی سلسلہ ہے۔ اور جہاں تک حضرت عمر کا ایک رکعت میں دونوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھنا، تو ایسا تو میرے خیال میں اکثر مسلمان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نماز سکھائی ہے اس میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور جب وہ ہم ختم کرتے ہیں ولضالین تو ہم کہتے ہیں آمین، جو کہ اس کا حصہ نہیں ہے قرآن کا، لیکن ہم آمین کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اکثر لوگ شروع ہو جاتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورہ اخلاص شروع کر دی بغیر بسم اللہ پڑھے۔ کچھ لوگ بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں، کچھ اس کے بغیر کرتے ہیں، لیکن دونوں جائز ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی رکعت میں زیادہ آیات پڑھنا چاہیں تو آپ ایک سے زیادہ صورتوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹی صورتوں کو، اور ایسا کرنے میں آپ چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں شامل کریں، چاہیں تو نہ شامل کریں، کیونکہ آپ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ دونوں صورتیں الگ الگ صورتیں ہیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں۔ پہلی آیت میں دو الفاظ لإیلاف قریش، اور یہاں پر بہت بحث و مباحثہ رہتا ہے ایلاف کا مطلب کیا ہے، محبت ہے، مانوسیت ہے، کیوں کہا گیا، اور یہ قریش جو ہے ان کے ساتھ اس پورے صورت کا اور اس پیغام کا کیا تعلق ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں تاریخ پہ نظر ڈالنی پڑے گی، اور تاریخ کے اوراق میں بہت پیچھے تک جانا پڑے گا۔ تو دل تھام کے بیٹھیں، ایک بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کو سنانے والا ہوں جو کہ لاکھوں سال پرانی ہے۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے جی کہ تقریباً 1,30,000 سال پہلے دنیا کا ایک خطہ تھا جو کہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، جہاں دریا بہتے تھے، نہریں تھیں، آبشار تھے، اور جنگلی جانور چرتے تھے، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، شیر، ہرن، اور اس کا نام تھا عرب۔ اور اس عرب سرزمین کے اوپر انسان آئے، اور آج بھی جو تحقیقات ہوئی ہیں اور جو سائنسدانوں نے جا کے مختلف علاقوں میں تحقیق کی ہے عرب کی، ان کو پتہ چلا ہے کہ 1,30,000 سال سے 90,000 سال کے درمیان وہاں کئی ایسے اوزار ملے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس بات کے شواہد ہیں کہ انسان اس علاقے میں بسا کرتے تھے اور بڑا اچھا بستے تھے۔ بہتے دریا، ندیاں، آبشار، کھانے پینے کو سب کچھ تھا، جیسا آج آپ کو افریقہ نظر آتا ہے نا، اس قسم کے حالات تھے۔ اور اس عرب کی سرزمین کے اوپر انسانوں نے تقریباً 9,000 سال پہلے، یعنی 7,300 قبل از مسیح میں گھوڑے جو تھے ان کو سدھا لیا تھا، اور تقریباً 4,000 سال قبل از مسیح میں اونٹوں کو سدھا دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلیاں ہونے لگیں، کلائمیٹ چینج آ گیا، اور آہستہ آہستہ اس سرزمین سے دریا، ندیاں، نالے، آبشاریں غائب ہونے لگیں۔ آج یہ حال ہے کہ دنیا کا وہ واحد علاقہ جہاں ایک بھی دریا نہیں بہتا وہ عرب ہے، اور یہ عرب جو ہے یہ شروع ہوتا ہے اردن سے لے کر یمن تک، اور یہاں ایک بھی دریا نہیں بہتا۔ اب جب موسم بدلنے لگا تو موسم کی تغیرات سے عرب کے اوپر 3 طرح کے اثرات پڑے۔ ایک تو جو عرب کا شمالی حصہ تھا جس کو عربیہ پتریا کہتے ہیں، جہاں پہ اردن اور جنوبی شام آتا ہے، بلاد الشام کا علاقہ، یہاں پر کچھ صحرائی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن کافی حد تک بارشیں اور زرخیزی رہی، اور یہاں کے لوگ زیادہ متاثر نہیں ہوئے۔ دوسرا جو جنوبی عرب کا حصہ ہے جس کو عربیہ فیلکس کہتے ہیں، یعنی خوش قسمت یا زرخیز عرب، یہ یمن کا علاقہ ہے۔ یہاں پر بھی خشک سالی وغیرہ ہوئی، صحرائی کیفیت بن گئی، لیکن بارشیں ہوا کرتی تھیں، تو اس لیے یہاں فصلیں اگانا ممکن تھا۔ اب جو یمن والے تھے وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے بند باندھنے شروع کر دیے۔ تو جگہ جگہ ڈیم بنائے، کئی مقامات پر بہت پرانے زمانے میں، جفینہ کا علاقہ ہے، خرید کا علاقہ ہے، ادرعا کا علاقہ ہے، مکران کا علاقہ ہے، یاتھان کا علاقہ ہے، تو انہوں نے بہت سارے ڈیم بنائے۔ لیکن سب سے بڑا جو انہوں نے بند بنایا، جو ڈیم بنایا، وہ تھا مغرب کے علاقے میں، اس کو کہتے تھے سد مغرب۔ اور اس ڈیم کی وجہ سے باقی جو چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے تھے وہ تیز بارشوں کے موسم میں جو ندی نالے بہتے تھے ان کا پانی جمع کرتے، پھر جب خشک سالی کا ٹائم آتا اور ندی نالے سارے سوکھ جاتے تو اس پانی سے یہ زراعت کرتے، نہریں نکال کے، اور کئی 100 کلومیٹر پہ زراعت کرتے تھے اور خوشحال رہتے تھے۔ یمن والوں نے ایک اور عقل مندی بھی کی، انہوں نے دیکھا کہ تجارت جو ہوتی ہے ایشیا سے یورپ، وہ عام طور پہ زمینی سفر سے ہوتی ہے، اور زمینی سفر میں کافی مسائل ہوتے ہیں، بہت وقت لگتا ہے، ڈاکے پڑتے ہیں، تو انہوں نے کشتیوں کے ذریعے
چین، ہند اور دور دراز کے علاقوں سے تجارت شروع کر دی، اور ان کشتیوں سے سامان یمن آتا، اور یمن سے دو طرف جاتا، ایک تو جاتا وہ خلیج فارس سے ہوتا ہوا مختلف علاقوں عراق کے علاقوں کو، اور دوسری طرف سے بحر احمر سے ہوتا ہوا یہ چلا جاتا افریقہ یعنی مصر کی طرف، اور رومن امپائر جو فلسطین کا علاقہ تھا اس کی طرف۔ تو یہاں پر بہت بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوگی، سبائی سلطنت، سیبینز، ہیمرائٹس، اور ان کے ہاں خوراک بھی ہے، فصلیں بھی اگ رہی ہیں، پھل پھول باغات سب کچھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی تجارت کنٹرول ہو رہی ہے۔ آج بھی دنیا کی جو تجارت ہے نا، زیادہ تر آپ کو پتہ ہے چیزیں بنتی ہیں چین اور انڈیا میں، کیونکہ زیادہ آبادی وہیں پر ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی حالات تھے، اور وہ پوری تجارت آپ سوچیں کہ پورے ایشیا سے جو تجارت افریقہ اور یورپ جا رہی ہے وہ ساری کی ساری کنٹرول کر رہا ہے ایک یمن کا علاقہ۔ تو بہت امیر ہو گئے، امیر و کبیر ہو گئے یہ لوگ۔ جو بیچ کا علاقہ تھا، اب یہ فلسطین اور یمن کے درمیان، اس کو کہتے تھے عربیہ ڈیزرٹا، صحرائی عرب۔ یہاں پر حالات اچھے نہیں تھے، یہاں پر خشک سالی بھی زیادہ، وہ سارے ندی نالے آبشار دریا غائب ہو گئے، اور کہیں کہیں پہ چھوٹے موٹے نخلستان رہ گئے، کبھی کبھار بارش ہو جاتی تھی، کھجوروں کے درخت لگا دیے، کبھی کوئی فصل لگ گئی کبھی نہ لگی، کچھ علاقے سے طائف وغیرہ کے وہ زرخیز رہ گئے تھے، باقی علاقوں کا برا حال تھا۔ تو یہاں کے لوگ بکھرنا شروع ہو گئے اور اپنے علاقے سے باہر جانا شروع ہو گئے۔ تو بہت سے لوگ یمن کی طرف چلے گئے، بہت سے قبائل اٹھ کے فلسطین کی طرف چلے گئے۔ اردن فلسطین کے علاقے میں ایک بہت بڑا قبیلہ ہے غسان، تو غسانی قبیلہ جو تھا وہ یہاں سے نکل کے اس علاقے میں گیا، اور وہاں انہوں نے پوری بادشاہت قائم کر دی۔ تو غسانی بادشاہ بڑے مشہور ہے، اور آج بھی آپ کو فلسطین کے بہت سے لوگوں کے نام کے آخر میں غسان نام آئے گا۔ پھر یہ لوگ جو نکلے، انہوں نے مختلف روابط بنا دیے رومیوں کے ساتھ، باقی مختلف علاقوں میں جا کے بس کے وہاں پہ کسی کی فوج میں شامل ہو گئے، یا کسی علاقے میں جا کے کاشت شروع کر دی۔ عرب کے اپنے حالات اتنے خراب تھے کہ فلسطین، اردن اور یمن کے درمیان کا جتنا علاقہ ہے، جس کو آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں، یہاں پر لوٹ مار ایک عام چیز تھی، اور بلکہ اسے جائز سمجھا جاتا تھا۔ تو اگر آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا اور آپ کے حالات برے ہو گئے ہیں، تو آپ نکلتے تھے، اپنے پڑوسی پہ حملہ کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ لوٹ لیتے تھے، اور تو اور بھائی بھائی پہ حملہ کیا کرتا تھا، اور اس کو وہ کہتے تھے غدو۔ بعد میں جنگ کے لیے جو لفظ غزوہ استعمال ہوا ہے وہ بھی اسی غدو سے نکلا ہے، لیکن شروع میں غدو کا مطلب یہ تھا کہ بس جا کے تیزی سے حملہ کیا، جو کچھ لوٹ سکتے تھے لوٹ کے نکل آئے، ڈاکہ ڈالنا جیسا ہے، اس کو غدو کہا کرتے تھے۔ ایک عربی شاعر ہیں القطامی، انہوں نے باقاعدہ اس پہ شعر لکھے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں پہ حملے کر کے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے، ایسا اور بھی علاقوں میں ہوتا ہے۔ مثلاً سینٹرل ایشیا جو ہے، وسطی ایشیا، یہاں پہ جو قازاق ہیں ان کے ہاں بارمتا کہتے ہیں اس چیز کو، کہ اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں رہا تو آپ جا کے حملہ کر کے دوسرے کسی خاندان سے، قبیلے سے، یا اپنے ہی کسی بھائی بندے سے لوٹ کے لے آتے ہیں کچھ۔ اور یورپ میں بھی ہوا کرتا تھا، آپ نے وائکنگز کا نام سنا ہوگا، یہ جو وائکنگز سے جو آج کل ناروے، سویڈن اور ڈینمارک، فن لینڈ کے ہیں، یہ لوگ بھی آتے تھے اور وائکنگ ریڈز ہوتی تھیں، تو حملہ کیا، لوٹ مار کی، واپس چلے گئے۔ اور یورپ خاص کے اندر فرانس اور انگلینڈ کے علاقے میں یہ کام ہوتا تھا، اور فرانسیسی اس کو ایک بڑا پیارا نام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شیووشے۔ تو سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے شیووشے، لیکن اگر آپ کو کسی نے کہا کہ میں آپ کے ہاں شیووشے کرنے آیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ لوٹ مار کرنے آیا ہے، ڈاکہ ڈالنے آیا ہے۔ اور ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو شمالی ہسپانیہ میں عیسائیوں کے کچھ علاقے رہ گئے تھے، اور وہاں پہ بڑی غربت ہوتی تھی، ان کے پاس کوئی زراعت کا اچھا نظام نہیں تھا جیسا کہ مسلمانوں نے بنا لیا تھا۔ تو یہ جو عیسائی سلطنتیں تھیں یہ بھی حملہ کرتی تھیں مسلمانوں کے شہروں پہ، طائفہ اسٹیٹس ان کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شہروں کی ریاستیں بنی تھیں مسلمانوں کی، اور اس کو رضیہ کہا کرتے تھے، رضیہ۔ تو یہ ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں یہ چیز رہی ہے، جب غربت ہو، افلاس ہو، فاقے ہوں، تو انسان اپنے زندہ رہنے کے لیے لوٹ مار کرتا ہے۔ لیکن ان حالات کے دوران اللہ تعالیٰ نے اچانک عربوں کی کایا پلٹ دی، اور پوری دنیا کی تہذیب اور تمدن میں ایک بھونچال آیا۔ پہلا کام تو یہ ہوا کہ یمن، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے دو بڑے خاص آمدن کے ذرائع، ایک تجارت تھی اور دوسرا آبپاشی کا نظام، جس کے ذریعے وہ زراعت کرتے تھے۔ اب جو یمن میں ڈیم تھے، خاص طور پہ جو سد مارب تھا، مارب کا ڈیم، اس کی مرمت کرنی پڑتی تھی ہر کچھ عرصے بعد۔ یہ ڈیم آج سے 4000 سال پہلے بنا تھا، 2000 BC میں،
اور اس کی کئی دفعہ مرمت کی گئی اور اس کے اوپر قصبے لگے ہیں. ہر دفعہ جب مرمت ہوئی تو قصبے لگائے گئے. اس کو تقریباً 1700 قبل از مسیح میں مرمت کی گئی، یعنی بننے کی 300 سال بعد. پھر 760 میں، 740 میں، 720 میں، پھر 680 اور 700 کے لگ بھگ. ہر کچھ عرصے بعد اس کی مرمت کرنی پڑتی تھی. لیکن یمن کے اندر جنگیں شروع ہو گئیں مختلف بادشاہوں کے درمیان. تو سبائی قبیلے اور ہیمرائٹس جو تھے ان کے درمیان بعد میں ریدان کا جو قبیلہ تھا اور ریدان کی جو حکومت تھی، انہوں نے سبا کی حکومت کے ساتھ جنگ شروع کر دی. ان جنگوں میں ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ سارے کا سارا زور اور سارے کے سارے وسائل جنگوں میں استعمال ہو گئے اور ڈیم کی مرمت کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وسائل نہ رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ جو سب سے بڑا ڈیم تھا سد مارب، وہ ٹوٹ گیا اور وہاں سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس کو سیل ارم کہتے ہیں. اور اس سیلاب میں بہت لوگ مارے بھی گئے اور بہت نقصان ہوا، اور جتنا بھی یمن کے اندر آبپاشی کا نظام تھا وہ تباہ برباد ہو کے رہ گیا. اور حالات ایسے بنے کہ 50,000 لوگ یمن سے نکل کر وہ عرب کی طرف چلے گئے. وہ عرب جو صحرا ہے جہاں پہ کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، کچھ گنے چنے نخلستان ہیں، ان بیچاروں کو مجبوراً یمن سے نکل کے وہاں آنا پڑا. کچھ وہاں ٹھہرے، کچھ وہاں سے بھی آگے نکل کے فلسطین روم کی طرف چلے گئے. اور جو ٹھہرے ان میں ایک قبیلہ آ کے یثرب کے نخلستان کے پاس ٹھہرا، اور بعد میں اس کو مدینہ کا شہر کہا گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننہال ہے، ان کی والدہ کا خاندان، وہ اسی خاندان میں سے تھا جو بہت نسل پہلے یمن سے نکل کر آ کے مدینہ میں ٹھہرے تھے. اب یمن والوں کے پاس صرف ایک ذریعہ آمدن رہ گیا اور وہ تھا تجارت. لیکن وہاں بھی مسئلے پیدا ہو گئے. خلیج فارس میں جو ان کی کشتیاں چلتی تھیں، وہاں پہ ایران، فارسی حکومت نے روم کے ساتھ لمبی جنگیں شروع کر دی. ساسانی خاندان تھا، انہوں نے جنگوں پہ جنگیں شروع کی اور اکنامک بلاکیڈ کرتے تھے اور بند کر دیتے تھے راستے کہ روم کو کوئی سامان نہ جائے. تو تاجروں کا سامان پڑے کا پڑا رہ جاتا. بحر احمر میں سے جو مصر اور روم کی طرف تجارت کرتے تھے، وہاں پہ بحری قزاق صومالیہ کے ارد گرد کے علاقوں میں وہ شروع ہو گئے کہ لوٹ مار کریں، اور وہ علاقہ بھی محفوظ نہیں رہا. اب یمن والے بہت مشکل میں پھنس گئے کہ ان کی آمدن کے سارے ذرائع بند ہونے والے تھے. اس دوران عربوں میں ایک شخص گزرے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ایک تھے. ان کا نام تھا قصی بن کلاب. تو قصی بن کلاب جو تھے، انہوں نے اپنی قبیلے کو جمع کیا جس کا نام تھا قریش، اور ان کو کہا کہ مکہ کے قریب آ کے آباد ہو جاؤ. اور اسی لیے ان کو مجمع کہتے ہیں، جمع کرنے والا. اور مکہ میں انہوں نے ایک سٹی اسٹیٹ بنا دی، ایک ایسا چھوٹی سی ریاست بنائی جو ایک شہر پہ مشتمل تھی. ان سے پہلے مکہ کے اندر قبیلہ حمیر رہتا تھا جو کعبے کی رکھوالی کرتے تھے، اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ یہ کام ہمارے ذمہ لگا دیں. انہوں نے ان کے ذمہ لگایا، اور انہوں نے ایک بڑا اچھا نظام بنایا جس میں کعبے کی رکھوالی بھی ہوتی تھی، دیکھ بھال بھی ہوتی تھی، اور جو لوگ حج عمرہ کرنے آتے تھے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام سب کیا جاتا تھا. تو قصی بن کلاب جو تھے ان کی کافی عزت ہوئی، اور ان کا قبیلہ جو تھا جس کا نام قریش پڑ گیا، اور ذکر کریں گے قریش انہیں کیوں کہا گیا. تو وہ سارے جو تھے ان کو عربوں کے اندر ایک خاص مقام حاصل ہو گیا کہ یہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور کعبے کا اور حجاج کا خیال رکھتے ہیں. اب قصی کے جو بیٹے تھے وہ 2 بیٹے تھے، ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ان میں ایک کا نام تھا ہاشم، ایک عبد شمس، ایک مطلب اور ایک نوفل. ہاشم نے دیکھا کہ یمن کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، ان کی تجارت رک گئی ہے. تو ہاشم نے اپنے بھائیوں کو، عبد شمس، مطلب اور نوفل کو کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تجارت کے لیے اونٹ استعمال کرتے ہیں، اور اونٹوں کی تعداد بھی جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اتنا ہی مال زیادہ جائے گا. کشتیاں بنانا چلانا مشکل کام ہے، سمندر میں ڈوب جاتی ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں. اونٹ جو ہے وہ آہستہ چلتا ہے لیکن چلتا رہتا ہے اور بہت سا سامان بھی اٹھا سکتا ہے. تو ہم زیادہ تجارتی سامان لے جا سکتے ہیں اونٹوں کے ذریعے. اور جو تجارت بند ہوئی ہے خلیج فارس اور بحر احمر سے، وہ ہم عرب کی سرزمین کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو چاروں بھائیوں نے اس پہ اتفاق کیا. ہاشم جو تھے وہ فلسطین کی طرف گئے اور وہاں پہ جو غسانی عرب بادشاہ تھے ان سے بات کر کے معاہدہ کرائے تجارت کا. عبد شمس جو تھے وہ حبشہ گئے اور نجاشی سے معاہدہ کیا تجارت کا. مطلب جو تھے وہ یمن گئے اور یمن کے سرداروں سے بات کی کہ آپ کا سارا مال ہم لے کے جایا کریں گے تجارت کے لیے.
وہ بھی تیار ہو گئے، انہوں نے شکر کیا کہ ان کو کوئی ملا جو ان کا سامان آگے پہنچا سکے۔ نوفل جو تھے وہ ایران اور عراق کے اور وہاں کے بادشاہوں کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے۔ اب یہ چاروں بھائی جو تھے ان کا نام رکھا گیا متجرین، یعنی تاجر۔ لیکن ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ عربوں کے ہاں تو غدو ہوتے تھے، جو کوئی بھوکا ہے کھانے کو کچھ نہیں، بھائی پہ حملہ کر دو، پڑوسی پہ حملہ کر دو، آپ رکھ لیں بہت سا سامان اونٹوں پہ اور اونٹ چلیں آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ، تو وہ تو کھلا ٹارگٹ ہے، وہ رستے میں ہی سارے لوٹ کے لے جائیں گے، مال تو کبھی پہنچے گا ہی نہیں۔ اب چاروں بھائیوں نے باقی عرب قبائل سے بات کی۔ ان کی عزت تو بہت تھی قریش کی، اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کی رکھوالی بھی کرتے تھے، حجاج کا خیال بھی رکھتے تھے، مفت کھانا پینا رہنے کی جگہ مفت دی جاتی تھی اس زمانے میں، آج کل کی طرح نہیں۔ تو انہوں نے تمام قبائل سے بات کی کہ دیکھیے ہم تجارت شروع کریں، معاہدے کر لیے ہم نے 4 بڑے سلطنتوں سے، پوری دنیا کی تجارت ہے بھائی، ایشیا سے جو جا رہی ہے یورپ اور افریقہ، ساری کی ساری ہمارے ذریعے جائے گی۔ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کر لو کہ ہم پہ تم حملہ نہیں کرو گے، ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے، تو کم از کم ایک قبیلہ ایسا ہوگا ہمارے ہاں جو کہ امن سے تجارت کر سکے گا، اور اگر آپ لوگ چاہو، آپ کے پاس پیسے ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ حصہ ڈال دیا کرو، ہم آپ کے حصے کی تجارت بھی کر دیں گے۔ لیکن یہ لڑائی جھگڑے اور غدو والا جو مسئلہ ہے، جو حملہ کرنے والا ہے نا، اس کو قریش کے ساتھ مت کیجیے اور ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، اور اس سے پورے علاقے میں خوشحالی آ جائے گی۔ تو تمام عرب قبائل جو کہ پہلے سے ہی بہت عزت کرتے تھے قریش کی، انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر دیا امن کا، اور اس معاہدے کا نام تھا ایلاف، الفت پیدا کرنے والا، اور ان کو کہا گیا اصحاب ایلاف۔ تو اب پڑھیے پہلی آیت، لِإِيلَافِ قریش، یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ الفت جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے کعبے کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ عزت دی کہ باقی تمام قبائل نے ان کی شرط مان کے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا۔ اور امن بھی کیسا؟ قریش کا امن ایسا تھا کہ اگر کبھی صحرا میں وہ چل رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، اور کوئی حملہ کر دے، کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی چور آ جائے، کوئی قاتل آ جائے، کوئی اغوا کار آ جائے، تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچیں گے اور ان پہ تلوار اٹھائیں گے یا ان کا گریبان پکڑیں گے، تو قریش کو صرف اتنا کہنا ہوتا تھا، انا من حرم اللہ، میں اللہ کے حرم سے آیا ہوں۔ اور اگر ٹائم نہیں ہے نا تو یہ کہتے ہیں حرمی، میں حرم سے آیا ہوں، اتنا ہی، حرمی۔ اور اگلا اپنی تلوار واپس رکھ لیتا تھا، معذرت بھی کرتا تھا اور ان کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ تو آپ سوچئے ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر کوئی جو ہے وہ خطرے میں ہے، جہاں لوٹ مار، ڈاکو، بدماش کھلے پھر رہے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دے دی کہ ان کی محبت تھی لوگوں کی طرف میں۔ ایلاف، ایلاف تھا قریش کا، اور کہنا کیا پڑتا تھا؟ انا من حرم اللہ یا حرمی، اور اتنا کہنا، اور لوگوں نے ایک دم تعظیم کرنی، اور اگر کچھ لوٹ بھی لیا، کوئی چیز چھین بھی لی، وہ واپس کر دی۔ آپ سوچیے آج کل کے زمانے میں کوئی موبائل سنیچر آپ سے موبائل لے اور آپ اس کو کہ حرمی، انا من حرم اللہ، اور وہ آپ کو موبائل واپس دے کے سوری کہے، ایسی عزت تو آج کل لوگوں کو نصیب نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا کی۔ اور لفظ قریش کے اوپر بھی غور کیجیے گا، لفظ قریش جو ہے یہ آیا ہے عربی کے لفظ تقرش سے۔ تقرش کا مطلب ہے لوگوں کو جمع کرنا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں جو قصی بن کلاب تھے، انہوں نے جمع کیا تھا لوگوں کو مکہ میں، اپنے قبیلے والوں کو۔ تو چونکہ انہوں نے ان کو جمع کیا، تقرش کیا اپنے قبیلے کا، تو اس کا نام قریش پڑ گیا۔ لیکن ایک اور روایت بھی آتی ہے، ابن عباس نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ لفظ کرش بھی عربی میں پایا جاتا ہے، اور کرش کا مطلب ہے ایک بہت بڑی سمندری بلا، ایک ایسی بلا جو کشتیوں سے ٹکر مار کے ان کو الٹا دے۔ آپ اس کو بڑے سائز کی ویل مچھلی، بلو ویل سمجھ لیں، اور اس کو کوئی مار نہ سکے، اور اس کو مارنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ اس کو آگ سے مارا جائے، لیکن چونکہ یہ پانی میں ہے تو اگر پانی کے اندر چلی جائے تو آگ سے محفوظ رہتی ہے۔ تو ایک ایسی بڑی بلا جو ہر ایک پہ حاوی اور اس پہ کوئی حاوی نہیں ہے، اس کو کرش کہتے ہیں، اور یہ ہر چیز کو کھا سکتی ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو قریش جو ہے اس کا مطلب ہے ایک چھوٹا سا کرش، جس طرح وہ صغیر کرنے کا، چھوٹا کرنے کا صیغہ ہوتا ہے نا، بڑی چیز اور پھر چھوٹی چیز، جس طرح ہم کہتے ہیں نا چمچہ بڑا ہوتا ہے اور چمچی چھوٹی ہوتی ہے، تو کرش کی چھوٹی قسم کو قریش کہا جاتا ہے۔ آیا نمبر 2، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس۔
ایلاف کا مطلب تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ ایلاف سے مراد ہے الفت، محبت، اور یہ وہ معاہدہ ہے جو قریش کے ساتھ کیا گیا۔ اب قریش چاہے گرمی میں جائیں یا سردی میں جائیں، جہاں بھی سفر پہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، کہیں لوٹ مار کرنے کوئی آئے تو کہتے ہیں انا من حرم اللہ، اور لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں جو سفر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے رحلہ۔ عربی میں سفر کے لیے جو الفاظ ہیں ان میں ایک تو لفظ ہے سفر، جس کا مطلب ہے بہت دور کہیں جانا، مثلا آپ امریکہ سے اٹھ کے پاکستان چلے جائیں تو یہ سفر ہے۔ دوسرا ایک سفر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ساحہ۔ ساحہ کا مطلب ہے کہ آپ گھومنے پھرنے اور دل بہلانے کو کہیں چلے گئے، ہالیڈے ہو گیا۔ پھر ایک سفر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تعانہ، جس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور وہاں سے تیسری، چوتھی، پانچویں جگہ جانا۔ یہ ایسے سمجھیں جیسے کوئی ٹور ہوتا ہے، آپ سٹی ہاپنگ ٹور کرتے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک سفر ہوتا ہے جس کہتے ہیں نفرہ۔ نفرہ کا مطلب ہے وہ سفر جس میں آپ جنگ کرنے جاتے ہیں، کسی پہ حملہ کرنے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے رحلہ۔ رحلہ کا لفظ نکلا ہے رحل سے۔ رحل ہوتا ہے سامان، ساز و سامان، بہت سارا سامان، بڑے بڑے بیگ۔ اور رحلہ کا مطلب ہے ایسا سفر جس میں آپ بہت سارا سامان لے کے، بہت سارا بیگیج لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ سفر جو ہے نا، اس میں آپ کو خطرہ بہت ہوتا ہے، کیونکہ عام سفر میں اگر آپ جا رہے ہیں تھوڑے سے سامان کے ساتھ، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ، تو اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے تو آپ آسانی سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی 1000 اونٹ ہیں جو لدے ہوئے ہیں سامان سے، تو آپ پہ حملہ کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی جب یہ بالکل اوپن ٹارگٹ ہوا کرتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں محبت، ایلاف پیدا کیا تھا۔ اور سردیوں اور گرمی کے سفر کیا تھے؟ سردیوں میں یہ یمن جاتے تھے، کیونکہ یمن گرم علاقہ ہے، اور گرمیوں میں یہ شام کی طرف جاتے تھے۔ بصرہ کا جو شہر ہے جنوبی شام میں، درا کے علاقے میں، یہ وہ بصرہ نہیں جو عراق میں پایا جاتا ہے، یہ بصرہ ہے۔ تو بصرہ کے شہر کی طرف چلے جاتے تھے کیونکہ وہ موسم میں سفر کرنا آسان ہوتا تھا۔ تو ان کے لیے اتنی آسانی تھی کہ جس موسم میں جہاں ان کو سہولت ہوتی وہاں یہ تجارت کرنے چلے جاتے تھے۔ آیت نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اب اللہ تعالیٰ قریش کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ جب تم پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو تم کہتے ہو انا من حرم اللہ، میں اللہ کے حرم سے ہوں۔ جب تم پہ ابراہ کے لشکر نے حملہ کیا تو سارے قریش کے سردار جمع ہو کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جو تھے انہوں نے جو دعا کی وہ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھی ہے، اور اس میں وہ یا رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، رب حاصل بھائی یا رب۔ اور جب مشکل وقت گزر جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی قریش کا تو جو معبود ہے وہ حبل کا بت ہے، اور 360 بت جمع کیے ہیں، اور ان بتوں کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب مشکل وقت آئے تو ان کو اللہ یاد آتا ہے، تو اللہ کہتا ہے تمہیں بچانے والے تو اللہ کی ذات ہے، تم نام تو اس کو استعمال کرتے ہو انا من حرم اللہ۔ اور اس کے بعد جب تم پہ مشکل ختم ہو جائے تو تم دعا کی خدا اور وسیلے ڈھونڈ لیتے ہو۔ اور یہی پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے۔ مشکل وقت میں ہمیں اللہ یاد آتا ہے، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ جب مشکل ٹل جاتی ہے تو ہم دنیا کے وسیلے، دنیا کے تعلق، پیسہ، قسمت، سوچ، سمجھ، علم، چالاکی، ہوشیاری، ان چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ یہ ہے جو مجھے کامیاب کر رہی ہیں۔ ہم نے بھی چھوٹے چھوٹے مختلف معبود بنائے ہیں، کچھ لوگوں میں، کچھ بزرگوں میں، کچھ اپنی ذات میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام قریش کو دے رہے ہیں کہ اسی خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس کا تم نام لیتے ہو مشکل وقت میں۔ اور وہ خدا کون ہے؟ آیت نمبر 4 میں آتا ہے ذکر، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ یہاں پہ 2 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، جوع اور خوف۔ جوع کا مطلب ہے بھوک، جوع عربی میں بھوک کو کہتے ہیں، اور جو شخص بہت بھوکا ہونا اسے کہتے ہیں جوعان۔ اور اس میں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے من جوعین۔ من کا مطلب ہوتا ہے باوجود، میں، یعنی بھوک میں اور بھوک کے باوجود۔ آپ اگر مکہ کا شہر دیکھیں تو وہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، پتھریلا ہے، عرب باقی سارا صحرا ہے، تو ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے۔ اس بھوک کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کو بھی دیتا ہے اور پینے کو پانی بھی دیتا ہے، چاہے بارش ہو یا نہ ہو۔ پورے صحرائے عرب میں اور پورے بلاد العرب میں کوئی دریا نہ بہے، زمزم کا پانی ان کو میسر ہے۔ اسی طرح آمنہم من خوف،
خوف میں امن عطا کیا، خوف کے باوجود امن عطا کیا، اور بہت خوف تھا مکہ میں۔ مکہ کے گرد کوئی بڑی چار دیواری نہیں ہے، کوئی فصیل نہیں ہے، کوئی قلعہ نہیں ہے، اور ابراہہ 60,000 کا لشکر اور ہاتھی لے کے چڑھ دوڑا تھا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہاں آنے میں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے امن دیا۔ اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں، رب جعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ۔ تو ایک کھلے شہر میں جو بیچ صحرا کے ہے، اللہ ان کو کھانا بھی دے رہا ہے، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اب ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 250 سال ہو چکے تھے قریش کی تجارت کو، اور قریش انتہائی متمول ہو چکے تھے، بہت پیسہ آ چکا تھا میں۔ آپ سوچئے کہ پورے ایشیا، یورپ اور افریقہ کی تجارت ان کے ہاتھوں سے ہو کے گزر رہی ہے، بے تحاشا پیسہ تھا۔ اور اس پیسے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ وہی جو آج کے عمراء کرتے ہیں۔ جب کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ خیرات کرتا ہے؟ کیا وہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے؟ کیا وہ یتیم خانے بناتا ہے؟ نہیں، وہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے پراپرٹی خریدنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں کسی اچھی جگہ، سمندر کے کنارے، کسی پرفضا مقام پہ جا کے گھر بنا دیا یا گھر خرید دیا۔ قریش بھی یہی کرتے تھے۔ مثلا ابو سفیان جو تھے، ان کے شام میں ہالیڈے ہومز تھے، ایسے گھر تھے جہاں وہ گرمیوں میں شام میں جا کے رہا کرتے تھے۔ جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ نہیں تھا پیسہ، کم تھا، تو وہ طائف کے علاقے میں، جو کہ زرخیز علاقہ تھا اور پرفضا مقام تھا، پہاڑی مقام تھا، وہاں پر جا کے گھر بناتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے ترویج کرنے دین کی، اور طائف والوں نے ان کو زخمی کیا، تو وہ طائف شہر سے جب باہر نکلے تو وہاں پر ایک باغ تھا اور ایک گھر تھا جو ایک قریشی سردار کا تھا، اس کا ہالیڈے ہوم تھا، اور اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے ان کو کچھ کھانے کو اور پینے کو دو، کہ یہ بے شک نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان پہ میں یقین نہیں لاتا، لیکن یہ میرے قریش کی قوم کے بندے ہیں، میں ان کی تعظیم کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ اس کہانی کا بھی ذکر کریں گے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوروں کے خوشے لے کے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنے مالک کی اجازت سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا جی۔ تو پھر انہوں نے وہ کھائے اور چند باتیں کی اس بندے سے، اور وہ واپس گیا اپنے مالک کے پاس اور کہنے لگا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور مالک حیران پریشان رہ گیا کہ یہ تو میرا غلام ہے، میں نے اس کو بھیجا ایک زخمی شخص کی مدد کرنے کے لیے، اور اس نے جا کے اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس کا ذکر پھر انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے ساتھ اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو ایک تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ بہت بڑے تاریخ دانوں اور اسکالرز نے مل کے کی ہے۔ اس تحقیق میں وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے انسان جو میں اور آپ ہیں نا، ہماری زندگی پرانے وقت کے بادشاہوں کی زندگی سے بہتر ہے۔ ہمیں وہ چیزیں میسر ہیں جو پرانے وقت کے بادشاہوں کو میسر تھیں، عام آدمی کو نہیں تھی، اور ہمیں وہ چیزیں بھی میسر ہیں جو پرانے وقت کے بادشاہوں تک کو میسر نہیں تھیں۔ ایک عام سی مثال دیتا ہوں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اپنے بستر سے اور آپ جا کر نلکا کھولتے ہیں اور گرم پانی سے منہ دھوتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہ کرنے کے لیے آپ کو 5 لوگ چاہیے تھے۔ ایک وہ بندہ جو جا کے پانی لے کے آئے کسی چشمے یا دریا سے، ایک بندہ جو اس کو بھر کے گھر میں کہیں رکھے، ایک وہ بندہ جو جا کے لکڑی، کوئلہ، کوئی ایسی چیز لائے جس سے آگ جلائی جائے، ایک وہ شخص جو اس پانی کو گرم کرے، اور پھر ایک شخص جو اس پانی کو آپ کے پاس لے کر آئے اور صبح سویرے آپ کا ہاتھ دھلائے۔ تو روز صبح جب میں اور آپ اٹھ کے نلکا کھولتے ہیں نا، تو یہ وہ چیز ہے جو پہلے وقتوں میں اس شخص کو میسر تھی جس کے پاس 5 ملازم یا 5 غلام صرف اس کام کے لیے مختص ہوتے تھے۔ اور پھر جو ہم کھانے پینے میں لیتے ہیں، آپ کا کھانا کہیں اسپین سے ٹماٹر آ رہے ہیں، کہیں بہاماز سے کیلے آ رہے ہیں، بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، دور دراز کے شہروں، دور دراز کے مقامات سے پھل آ رہے ہیں، ٹن کے اندر بند ٹونا فش آ رہی ہے جو کہ کہیں بحر متوسط میں، میڈیٹرینین میں پکڑی گئی ہے، اور وہ آپ کے پاس حاضر ہے۔ آپ کی ہر دوسری چیز میڈ ان چائنا امپورٹڈ ہے، جو کہ اس زمانے میں صرف امراء کو میسر ہوا کرتی تھی اور بادشاہوں کو میسر ہوتی تھی کہ چین جیسے دور دراز افتادہ علاقے سے وہ کوئی چیز لائیں۔ اور آمنہم من خوف کیسا ہے ہمارا؟
پہلے وقتوں کے لوگوں کو کتنے خوف تھے، باہر جائیں بھیڑیا حملہ کر سکتا ہے، شیر حملہ کر سکتا ہے، چیتا حملہ کر سکتا ہے، سانپ ڈس سکتا ہے، بچھو کاٹ سکتا ہے، بیماریاں ہوتی تھیں کئی طرح کی جن میں بچے بڑے مر جاتے تھے، کچھ پتہ نہیں کل کسی کا بچہ زندہ ہے، کل کسی کا بھائی زندہ ہے، کل کسی کی بیوی زندہ ہے، کل کوئی خود مر رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس علاج کی سہولتیں ہیں۔ آج وہ سارے جاندار جو کسی زمانے میں ہم کو کھا جاتے تھے وہ ہم سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی نسلیں معدوم ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں ہماری وجہ سے۔ اور آج وہ حالات پہ نہیں ہے کہ اتنا بھوک اور افلاس ہو کہ آپ کا پڑوسی آپ کے گھر پہ آ کر حملہ کر دے، آپ حج کے لیے جائیں تو بدو آپ کو لوٹ لیں، آپ یورپ میں بیٹھے ہوں تو پتہ چلے کہ وائکنگز نے حملہ کر دیا ہے، آپ فرانس جائیں اور وہاں پہ لوگوں کا ایک گروہ آئے اور آپ پہ حملہ کرے اور کہے یہ تو شے ہے، یہ تو ہماری روایت ہے، پرمپرا ہے کہ ہم لوٹ مار کیا کرتے ہیں۔ یا اسپین میں جائیں تو وہاں پہ راضیہ ہو جائے کہ آپ کو پکڑ کے مار پیٹ کے آپ کا سب سامان چھین کے لے جائیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بھوک میں خوراک اور کہاں کہاں کی خوراک اور سہولت اور امن دیا ہے۔ اب قریش نے کیا کیا؟ جب ان کو یہ ساری چیزیں میسر آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاں جو امیر تھا وہ انتہائی امیر ہو گیا اور جو غریب تھا وہ انتہائی غریب ہو گیا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے اس پیسے کو غریبوں پہ استعمال کرتے، اس سے جا کے دوسرے ملکوں میں رہنے کی رہائشگاہیں خریدنی شروع کر دیں۔ اور اسلام کا پیغام یہ تھا کہ اپنے معاشرے میں وہ لوگ جن کا استحصال ہو رہا ہے، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد کرو۔ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں اپنے تک محدود نہ رکھو، ان کو آگے باقی لوگوں میں تقسیم کرو۔ اور یہی وہ غلطی ہے جو آج ہم کریں۔ آج ہماری دنیا میں ایک جگہ تو لوگوں کو بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں سے خوراک مہیا ہو رہی ہے اور ان کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اور دوسری جگہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور لوٹ مار ہو رہی ہے اور جنگیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کی جان مال عزت محفوظ نہیں۔ وہی حالات جو عہد جاہلیت میں تھے، جن کے خلاف اللہ نے قرآن نازل کیا اور ایک نیا نظام لایا، ویسے ہی حالات آج ہم نے پھر پیدا کر دیے ہیں، اور اس جدید دور میں بھی ہم نے دوبارہ عہد جاہلیت قائم کر دیا ہے۔ اور ایک آخری بات آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے تحقیق کی آج کل کی زندگی اور گزشتہ زندگی میں، اور جنہوں نے کہا کہ میں اور آپ بادشاہوں اور ملکاؤں کی طرح زندگی گزارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے ایک عام آدمی کی زندگی میں جو سہولت ہے نا، وہ پہلے وقتوں میں صرف اس شخص کو میسر ہوتی تھی جس کے پاس 100 غلام ہوا کرتے تھے اس کا کام کرنے کے۔ اور کچھ سہولتیں تو ایسی ہیں جو کبھی میسر ہی نہیں تھیں۔ ہمارے یہ واٹس ایپ اور انسٹنٹ میسیجز اور فون کالز اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بات کرنا، اس زمانے میں مہینوں لگ جاتے تھے اگر آپ کے پاس اپنا ڈاک کا ذاتی نظام ہو، تب بھی ایک گھوڑے پہ بندے کو بٹھایا، خط دیا اور بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے تحاشا ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور سورہ قریش میں یہی ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ ان سب نعمتوں کے بدلے میں اللہ کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ اس کے احکام پہ عمل کر کے، اور اس کا حکم کیا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں میں نے دی ہیں انہیں اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ ان لوگوں تک پہنچاؤ جن کو ان کی اشد ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو ہم ایک اور صورت کی تفسیر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ سننے کا، ان سب لوگوں کا شکریہ جو اس کاوش میں شامل ہیں، خاص طور پہ یاسر سلیم کا، جس کا مجھے ہر دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اور میں اکثر بھول جاتا ہوں کہ وہ ان کی ویڈیو بناتا ہے، اور سب تک پیغام جو یہ اللہ کا پہنچ رہا ہے اس میں یاسر سلیم ایک بہت اہم کڑی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا IT ایکسپرٹ ہے، اور ماشاءاللہ اس کے بغیر یہ سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں اجر عطا فرمائے اور مزید ہمت اور توفیق دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔